السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور درس قرآن کے سلسلے میں اس دفعہ جو شکل اختیار کی گئی وہ یہی ہے کہ صورتوں کا خلاصہ اور سمری اس کی آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ بعض کچھ میری ذاتی وجوہات سمجھ لیں یا وجہ سمجھ لیں، میں معذرت کے ساتھ اب اس کو مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ پہ، سورہ بقرہ پہ، آل عمران پہ، سورۃ النساء پہ اپنی بساط کے مطابق میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ آگے کچھ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی بعض وجوہات کی بنا پر، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ نہیں، فوراً وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہیے، ایک سیرہ تلاش کرتے ہوئے ہم اینڈ تک پہنچیں تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میں ان صورتوں کا انتہائی مختصر ترین خلاصہ سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس پروگرام کو جلدی وائنڈ اپ کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو رمضان میں دیگر مضامین، دیگر موضوعات پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ تو آج کی نشست میں جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ ہے سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ توبہ، جو ایسے سیدھ میں ہی جا رہے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ ان 1 2 3 4 5 صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس خلاصے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سننے کے بعد تھوڑی دیر آپ 5 10 منٹ 10 20 25 منٹ سن لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ سن لیتے ہیں، بعد میں جب آپ اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے، تو پھر کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں آپ کو قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، دونوں بہنیں ہیں آپس میں، ایک ہی موضوع اس کے اندر ڈسکس ہے۔ شرک کی ایک جو خاص قسم ہے، شرک عملی، جس کو شرک فعلی بھی کہتے ہیں، اس کی اس صورت میں، ان دونوں صورتوں میں نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم جو شرک اعتقادی ہے، جس کا تعلق عقیدے اور اعتقاد سے ہوتا ہے، ان دونوں صورتوں میں شرک اعتقادی کی بھی نفی کی گئی ہے۔ تو مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو شرک فعلی بتا دوں، تھوڑی سی اس کی صورتیں بتا دوں، پھر شرک اعتقادی بتا دوں، تھوڑی سی اس کی صورتیں بتا دوں، جو صورتیں نوعیتیں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ اور انعام میں جو شرک فعلی اور اعتقادی کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور عوام الناس کے لیے اس پہ مشکل اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ عام اردو مفسرین نے شرک کو اس سورۃ المائدہ، انعام اور ان صورتوں کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اردو تفاسیر نے عمومی طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک تفسیر ہے جواہر القرآن ہو گئی، جو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تعلق ہے، اسی طرح دیگر 1 2 تفاسیر ہیں، انہوں نے اس سلسلے کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن عموماً اردو تفاسیر اس خوبی سے ناآشنا ہیں، تو پھر عوام کو سمجھنے میں دقت پیش آ سکتی، لیکن اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ان کو اس طرف توجہ ان کی مبذول کروائی جائے تو انہیں دقت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں شرک عملی کو، شرک فعلی کو۔ یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، عمل کام کو کہتے ہیں، کبھی شرک فعلی کہہ دیتے ہیں، کبھی شرک عملی کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ شرک جس کا تعلق بندے کے عمل اور فعل سے ہو۔ اور شرک اعتقادی، اعتقاد عقیدے اور نظریے کو کہتے ہیں، یعنی وہ شرک جس کا تعلق بندے کے عقیدے اور نظریے سے ہو۔ ٹھیک ہے، تو شرک فعلی یا عملی کو سمجھنے کے لیے 4 چیزوں کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، جو سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں زیر بحث ہے۔ تحریمات اللہ، تحریمات العباد یعنی تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات العباد یعنی نیازات غیر اللہ، یعنی یہ 4 عنوان ہیں۔ اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو پھر شرک فعلی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چاروں کا تعلق شرک فعلی سے نہیں ہے، لیکن شرک فعلی کو سمجھنے کے لیے ان 4 کو سمجھنا ضروری ہے۔ تحریمات اللہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، تو تحریمات العباد وہ چیزیں جو بندوں نے حرام کر دی ہیں۔ اس کو تحریمات غیر اللہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ دوسروں نے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے حرام کر دی ہیں۔
نیازات اللہ، اللہ کی نیاز، یعنی وہ نظر نیاز جو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، اور نیازات غیر اللہ، وہ نظر نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تحلیل و تحریم، کسی چیز کو حرام کرنا اور کسی چیز کو حلال، یہ طاقت اور یہ اختیار صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ نیاز یہ عبادت ہے، کسی کے نام قربانی دینا، کسی کے نام نیاز دینا، ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ لہٰذا نیاز صرف اس کا حق ہے، اسی کا حق ہے، اسی کے نام نیاز دی جائے، کسی بزرگ پیر فقیر کے نام نیاز نہ دی جائے۔ البتہ بزرگوں کو نیاز کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ نیاز اللہ کے نام دی جائے، ثواب آپ جسے مرضی اپنے والدین کو، زندوں کو، مردوں کو، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو، تابعین کو، حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عثمان کو، ابو بکر صدیق کو، تمام صحابہ کو، جس کو مرضی آپ ثواب پہنچا دیں، لیکن نیاز اللہ کے نام پہ دی جائے گی، ثواب اس کا کسی مسلمان کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بہت بڑی جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک مکروہ رسم چلی ہوئی ہے یا مکروہ جملہ چلا ہوا ہے، فلاں حضرت کی نیاز ہے جی، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فوراً شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک اس کا مطلب مشرکانہ ہے، ایک مطلب مشرکانہ تو نہیں بنتا لیکن مکروہ ضرور ہے۔ مشرکانہ جو جملہ ہے وہ یہ فلاں حضرت کے نام کی نیاز، کیا مطلب کہ آپ نے وہ چیز دی ہی اسی کے نام پہ ہے، اللہ کے نام پہ نہیں، فلاں بزرگ کے نام کی دی، داتا صاحب کی نیاز کہہ دیا، گنج شکر کی نیاز کہہ دیا، حسین کی نیاز کہہ دیا، علی کی نیاز کہہ دیا، جعفر صادق کی نیاز کہہ دیا، کسی کے نام کی نیاز، یعنی اللہ کے نام نہیں دی، بندے کے نام پہ دے دی، تو یہ شرک ہے۔ لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ دیتے اللہ کے نام پہ ہیں، جی یہ کیا ہے؟ یہ جی فلاں بزرگ کے نام کی نیاز ہے ہماری، مطلب کیا دی اللہ کے نام پہ دیے، لیکن ثواب ہم دادا صاحب کو پہنچا رہے ہیں یا کسی اور کو پہنچا رہے ہیں۔ میں داتا نہیں کہتا، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے تم سے علم میں عمر میں بڑھیں، آپ لوگ دادا کہا کرو، داتا نہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو میری دانش میں معذرت کے ساتھ دادا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ دادا پڑھتے ہیں اگلا داتا سمجھتا ہے، اگرچہ میں نے خود بھی ابھی دادا کہہ دیا۔ بہرحال علی حجویری رحمۃ اللہ کے دی، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ دی اللہ کے نام ہے، ثواب انہیں پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ شرک نہیں ہوگا، ایسی نیاز دینے والا مشرک نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو جملہ استعمال کیا وہ بالکل غلط کیا، مکروہ ہے، ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو میں نے آپ کو شرک فعلی کو سمجھنے کے لیے 4 امور کو جو میں نے کہا تھا کہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد شرک اعتقادی کو بھی سمجھنے کے لیے چند امور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، 4-5 امور کو۔ شرک اعتقادی یعنی وہ شرک جس کا تعلق عقیدے سے ہو، ٹھیک ہے۔ شرک فی العلم، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب دان سمجھنا، عالم الغیب سمجھنا، یہ شرک اعتقادی ہے۔ شرک فی الدعا، پکارنا اللہ کا ہی ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے پکارنا اللہ کو ہی ہے، اپنی حاجات میں، مشکلات میں، اسباب سے ماورا۔ اگر ہم نے بیٹا لینے کے لیے، بیٹی لینے کے لیے، عزت لینے کے لیے، ذلت لینے کے لیے، تقدیر کو سنوارنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا تو یہ شرک فی الدعا ہو گیا، شرک اعتقادی ہو گیا، یعنی جائز سمجھنا، سمجھ آئی؟ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنا ما فوق الاسباب، عزت لینے کے لیے، تقدیر کو سنوارنے کے لیے مدد مانگنے کا عقیدہ رکھا تو یہ عقیدہ شرک فی الدعا ہو گیا، شرک اعتقادی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھنا، سمجھ آئی؟ کہ وہ بگڑی بنا سکتا ہے، دنیا کے امور اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک فی الدعا ہے، تو شرک اعتقاد، اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کو جائز سمجھنا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتا ہوں اپنی حاجات میں، مصائب میں، ما فوق الاسباب،
کہ اللہ غیبی طور پر، اللہ کے علاوہ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو غیبی طور پر میری مدد کر سکتی ہیں اگر میں انہیں پکاروں، تو یہ شرک فی الدعا ہو گیا۔ اور شرک فی التصرف، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھنا، متصرف فی الامور سمجھنا، تدبیر اس کے ہاتھ میں سمجھنا، کہ آباد کرنا، برباد کرنا، تقدیر کیا قسمت کو کھوٹا کرنا، کھڑا کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے، تو یہ شرک فی التصرف ہوا اور شرک اعتقادی ہی ہوا۔ اور شرک اعتقادی کی ایک اور قسم بھی ہے جو ذکر عموماً نہیں کی جاتی، میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، جو 5ویں قسم ہے، شرک فی الحاکمیہ، اللہ اکبر، شرک فی الحکومہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم سمجھنے کا عقیدہ رکھنا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حاکم ہے، کہ وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے، وہ حکم ہم پر فرض ہے، وہ حلال کیا کہتے ہیں وہ حلال کا حکم دے سکتے ہیں، حرام کو حرام کر کے حکم دے سکتا ہے، حرام کو حلال کر کے حکم دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حاکمیت، کہ وہ دے، وہ جو کہے ہمارے اوپر لازم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ شرک فی الحاکمیت کا عقیدہ ہے، یہ بھی شرک اعتقادی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی، مخلوق پر حکم اللہ کا چلے گا بس۔ ٹھیک ہے، جیسے ہماری طاغوتی عدالتیں باہر کی دنیا میں جتنی بھی غیر اسلامی طاغوتی عدالتیں، ٹھیک ہے، اب طاغوتی عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ اپنے فیصلے کو واجب العمل سمجھتی ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، وہ اللہ کو درمیان میں نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، کہا جی پارلیمنٹ نے کہہ دیا، چونکہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا، چونکہ عدالت نے کہہ دیا، لہذا یہ واجب ہو گیا، چاہے اس میں شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کے تصور کی نفی ہو گئی، تو یہ کفر ہو گیا، حاکمیت کے اندر کفر آ گیا۔ وہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ٹھیک ہے، اور اگر بندہ اللہ کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ کو بھی ایسا حکم دینے کا اختیار ہے لیکن پارلیمنٹ کو بھی ہے، تو اس نے پارلیمنٹ کو اللہ کے حقوق میں، اختیارات میں شریک کر دیا، تو یہ شرک فی الحاکمیت ہو گیا۔ یہ ویسے میں نے آپ کو بات سمجھا دی شرک اعتقادی کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ المائدہ اور انعام کی طرف، شرک فعلی اور کی جو نفی کی گئی ہے اور شرک اعتقادی کی جو نفی کی گئی ہے، کس انداز سے کی گئی ہے سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں۔ دیکھیں سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تم نے اللہ سے وعدے کر لیے ہیں ان وعدوں کو پورا کر لو۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کہ تم نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھنا ہے، حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنا ہے۔ یہ تم اسلام لا کے وعدہ کر چکے ہو، اب تم اس وعدے کو پورا کر لو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانور چوپائے حلال کر دیے گئے، اونٹ، گائیں، بھینس، ٹھیک ہے، بکری، ہرن، نیل گائیں، یہ ٹھیک ہے جی، یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ اب دراصل یہ احلت لکم بہیمۃ الانعام کہہ کر مقصود اصل میں کیا ہے؟ شرک فعلی کی نفی کرنا ہے۔ مشرکین اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں اور ہمارا کام کر دیں، ہماری بگڑی بنا دیں، ہماری حاجت پوری کر دیں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال جانوروں کو خود پر حرام تصور کر لیتے تھے، بزرگوں کے نام کر کے حلال جانوروں کو خود پر حرام کیا تصور کر لیتے تھے، بزرگوں کے نام کر کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 103 میں کہا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ نے یہ بحیرہ، یہ قسمیں آ رہی ہیں، میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی حرام کی حرمت کا کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ یہ حرام ہے،
کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو، تم ان کو بزرگوں کو کے نام کر کے حرام سمجھ لو اپنے اوپر۔ غیر اللہ کے نام نظر نیاز کا حکم اللہ کیوں دے؟ اللہ تو شرک سے پاک ہے، اللہ کیوں حکم دے کہ تم یہ جانور بزرگوں کے نام کر کے خود پر حرام تصور کر لو؟ تو بزرگوں کے نام دینا تو عبادت، عبادت تو اللہ کا حق ہے، اللہ یہ کیوں حکم دے گا؟ اللہ نے کبھی یہ حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ بھائی یہ جو 4 جانور مشرکین اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جانوروں کو ان کے نام لگا دیتے تھے، پھر ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہتے نہیں ہمارے بزرگوں کے نام ہو گئے، بس اب ہم نے اس پہ ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ان کی تفسیر میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، لیکن جو مقصودی بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ بزرگوں کے نام ہی کہتے تھے۔ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام کسے کہتے ہیں، تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مقصودی بات ایک ہی ہے کہ یہ ان جانوروں کو یا ان کے منافع کو وہ بزرگوں کے نام کر دیتے تھے اور پھر خود استعمال میں نہیں لاتے تھے ان کے فائدوں کو۔ دیکھیے اب بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کو مشرکین اپنے بزرگوں کے نام کر دیتے تھے کہ یہ ان کے نام ہو گئی، اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ یعنی بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کو اپنے بزرگوں کے نام لگاتے تھے، اور عقیدہ کیا ہوتا تھا، اب ہم نے اس کا دودھ استعمال نہیں کرنا بس۔ تو ان کے اس اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بس دودھ دھوتے نہیں تھے، دودھ نہیں اتارتے تھے یہ بحیرہ ہو گئی۔ کیوں جی؟ یہ ہم نے اپنے بزرگوں کے نام لگا دی، اب اس کا دودھ استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرک کی ان قسموں کو دیکھیں اور اپنے معاشرے پر بھی تھوڑا سا غور کریں، محض کہانی نہ سنیں۔ سائبہ، یہ وہ جانور ہے جسے مشرکین اپنے بتوں کے نام پہ، اپنے بزرگوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، سواری کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے تھے، بوجھ کے لیے، بار برداری کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ کہا بس اب ہمارا حق ختم ہو گیا، ہم نے اس پر سواری بھی نہیں کرنی، اس پر ہم نے بوجھ بھی نہیں لادنا، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کے نام ہو گیا، اب اس پر سواری کرنا، اس پر بوجھ لادنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ وسیلہ، صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، صاد کے ساتھ، وسیلہ، یہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنے، مادہ اونٹنی یا مادہ بچے جنے، ایسی اونٹنی کو وہ اپنے بزرگوں کے نام، بتوں کے نام لگا دیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور حام وہ اونٹ جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی وہ اپنے بزرگوں کے نام کر دیتے تھے، بس ان کو بزرگوں کے نام کر دیا، یہ بزرگوں کی ہو گئی، ان کے لیے حرام ہو گئی، مشرکین کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور شاید میں نے روایت نمبر بھی لکھی ہے ایک کتاب میں، براہ راست تو میں نے نمبر نہیں دیکھا، لیکن معتبر کتاب میں اس کا میں نے نمبر پڑھا ہے 4623، کہ بخاری کی روایت ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے نام جانور آزاد کرنے والا شخص عمر بن عامر خزاعی تھا، قبیلہ خزاع کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو، جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام، جانوروں کو بتوں کے نام کر دینے کا جو شرک ایجاد کیا تھا، میں نے اسے جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کو یا جن کے فائدوں کو، فائدہ ایک ہی آ گئی، بحیرہ دودھ کو استعمال نہیں کرتے تھے، بار برداری کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے تھے، آگے جو ساری تفصیل آ گئی کہ ان کو مشرکین اپنے لیے حرام سمجھتے تھے ان سے فائدہ لینا، ٹھیک ہے، کہ بس یہ ہمارے بزرگوں کے نام ہو گئی۔ سوال یہ ہے، کیا آج بھی یہی صورتحال ہے کہ نہیں؟ غالباً میں نے اپنے بچپن میں یہ ایسا دیکھا، اور دیہاتوں میں تو ایسا ہوگا۔ بتاتے ہیں لوگ کہ
کسی مزار کے نام جانور لگا دیا، وہ جانور جس کھیت میں گھس جائے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کو باہر نکالنے کی کہ یہ فلاں بزرگ کی فلاں مزار کی کے جانور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی چھوٹی سی تصویر یہ شاہدولے کے چوہے ہیں، کیا کہتے ہیں، چاہے ان کو نام نہ بھی کیا ہو، منسوب ادھر ہی ہوتے ہیں یہ خاص مزار کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو شرک فعلی ہے، حرام کر دینا، یعنی حرام کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، انہوں نے یہ طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی، حلال چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ اللہ پہ جھوٹ بھی باندھ دیا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہ بزرگوں کے نام لگا کے خود پر حرام سمجھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے شرک فعلی، یہ ہے شرک فعلی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس شرک فعلی کے بارے میں خدا کا حکم کیا ہے؟ کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ جانور، یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام تم نے غیر اللہ کے نام لگا دیے ہیں اور اپنے اوپر حرام سمجھ لیا، یہ حلال ہیں۔ غیر اللہ کے نام کرنا ختم کر دو، غیر اللہ کے ساتھ جو نامزدگی ہے وہ ختم کر دو، غیر اللہ سے جو نامزدگی ہے وہ ختم کر دو، اور اس کے بعد پھر ان کو حلال سمجھتے ہوئے خود کھا لو۔ اس یہ حکم، یہ حلال جانور ہیں، تم نے ان کو کھانا حلال حرام نہ سمجھو بلکہ حلال سمجھ لو۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے تحریمات غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا کہتے ہیں، لوگوں نے حرام کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی، حرام کرنا شروع کر دیا۔ سورۃ الانعام میں تحریمات، مشرکین نے جو تحریمات کی اس کی 4 صورتیں سورۃ الانعام میں بیان ہوتی ہیں۔ کچھ جانور، یعنی سورۃ الانعام میں جواہر القرآن نے بھی یہ 4 صورتیں سورۃ الانعام کے تحت بیان کی ہیں۔ کچھ جانوروں اور کھیتوں کو معبودان باطلہ کے لیے نامزد کرنا، کہ اب ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، جانوروں کو نامزد کر دینا اور کھیتوں کو نامزد کر دینا، معبودان باطلہ کے نام، یعنی اپنے بزرگوں کے نام کھیتیاں لگا دینا، کھیت لگا دینا، جانور لگا دینا۔ جانور جیسے بھی آپ نے سن لیا، کھیت بھی لگا دیتے تھے کہ بس اب اس کا غلہ ہمارے لیے حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اب اس کھیت سے کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ ایک صورت ہو گئی مشرکین تحریمات کی، تحریمات غیر اللہ کی۔ اور دوسری صورت، کچھ جانوروں پر سوار کرنے اور بوجھ نہ دینے کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں، یہ بھی پیچھے بحیرہ صاحبہ میں بات گزر چکی ہے۔ تیسری صورت، جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ بزرگوں کے نام لگاتے تھے ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اس پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ بزرگوں کے نام لگا دیا، جب ان کو ذبح کرنے لگے تو ذبح کرتے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ پھر لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھی صورت، بعض مادہ جانوروں کے پیٹ سے زندہ بچہ برآمد ہو جائے تو کہتے تھے یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ چوتھی صورت ہو گئی تحریمات غیر اللہ کی۔ اور اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو اب کہہ سکتے مرد بھی کھا سکتا ہے، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ اب تحریمات غیر اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ جو آپ نے سن لیا کہ یہ حلال چیزوں کو تم حرام ٹھہرائے بیٹھے ہو، یہ حلال ہیں، سمجھائی، ان پر سے حرمتوں کو ختم کر کے حلال سمجھ کے کھا لو۔ غیر اللہ کے جو نامزدگیاں کی ہیں، غیر اللہ کی نامزدگی ختم کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کسی مزار پہ چلا جاتا ہے کہ میں نے فلاں حضرت کے نام یہ بکرا دے دیا، خود ذبح نہیں کرتا، دے کے آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے نام دے دیا، اب وہ جو مرضی ذبح کر لے وہ حرام ہے، کیونکہ وہ نامزدگی ختم نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ہوئی بھائی تحریمات غیر اللہ، ٹھیک ہے، کہ اس کا حکم یہ کہ تم نے یہ تحریمیں ختم کر کے ان کو حلال سمجھنا ہے۔ اب بات آتی تحریمات اللہ پہ، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، وہ بھی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 2 کے اندر بیان کر دیا گیا۔
اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 نہیں بلکہ آیت نمبر 3 ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ یہ تحریمات اللہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ مردار حرام ہے، بہتا لہو حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وہ جانور یا وہ کوئی چیز، جانور ہو یا غلہ ہو یا کھیتی ہو یا میوہ ہو، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے، چوٹ لگنے سے، اوپر سے گر کر، سینگ لگ کر، اور جسے کھا لیا ہو درندے نے، اللہ اکبر، وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پہ ذبح کی جاتے ہیں، یہ ساری وان تستقسموا بالازلام، یہ 11 حرام کردہ چیزیں بنتی ہیں اس کے اندر، 11 محرمات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں کہ تم نے ان چیزوں کو حرام سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ان تحریمات کا حکم کیا ہے کہ اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں، تم ان حرام کو حرام سمجھو، ان کی حرمت کو باقی رکھو، ان کو حلال تم نے نہیں سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر حلال جان کر کھاؤ گے تو یہ شرک فعلی ہو جائے گا، سمجھے؟ حلال جان کر کھانا، ٹھیک ہے، یہ کھانا شرک فعلی ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہوا ہے۔ یہ تحریمات اللہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ 11 حرام محرمات کا ذکر ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور اس کا حکم یہ کہ ان کو ہم نے حرام ہی سمجھنا ہے۔ تو یہ صرف 11 نہیں ہے، آیت میں 11 ہیں، وگرنہ بہت کچھ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا، شراب، زنا، لواطت، بہت زیادہ چیزیں وہ پورے قرآن میں بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو صرف آپ کو شرک فعلی کو سمجھانا مقصد تھا۔ شرک فعلی کو سمجھانے کے لیے 4 عنوانات کے تحت شرک فعلی کو سمجھایا جا رہا ہے: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ اب یہ ہے نیازات اللہ۔ نیازات اللہ یعنی اللہ کے نام جو نیاز، اللہ کے جو نام کی نیاز ہے اس کے تقدس کا حکم ہے کہ اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، انہیں تقدس فراہم کرنا ہے۔ اور اس کا ذکر بھی آیت نمبر 2 کے اندر ہے سورہ مائدہ کے اندر: یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، یعنی بیت اللہ کی طرف جو حاجی جاتے ہیں، ساتھ قربانی کا جانور لے کے جاتے ہیں حاجی، اور کہا کہ تم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، یہاں تک کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی جو نیاز ہے اس کے پورے تقدس کا حکم دے رکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کے نام جانور ہیں۔ اللہ کو اپنے نام جو چیز دی جاتی ہے وہ کتنی عزیز ہے کہ اللہ ذکر کرتے ہیں چونکہ یہ میرے نام دی گئی ہے، اس لیے تم نے ان جانوروں کی بے حرمتی تو چھوڑیں، ان جانوروں کے گلے میں جو نشان کے طور پر پٹا ڈالا جاتا ہے کہ یہ حدی کے جانور ہیں، تم نے اس پٹے کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ لیکن لعنت اس شیطان کے اوپر، اس نے اس کی کاپی بھی کروا دی، کاپی پیسٹ سے کام چلایا اور مسلمانوں کے اندر اس شرک کو داخل کروایا۔ ہوتی نام نیاز اللہ کے نام ہوتی تھی، بندوں کے نام بھی نیازیں شروع ہو گئی، نیازات غیر اللہ۔ اور اس کی ایک شکل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ایک بیان ہے: وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دی جاتی، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ غلہ ہو، چاہے وہ کھیتی ہو، چاہے وہ میوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نیاز اللہ کے نام، بندوں کے نام نیاز شروع ہو گئی۔ اور دوسری صورت وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، فلاں حضرت کا مزار ہے، یہ لو جی بکرا وہاں جا کے وہاں درگاہ پہ ذبح کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب درگاہ پہ ذبح کرنا کس عقیدے کے تحت کہ بزرگ خوش ہو جائیں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارا بیٹا ہو جائے گا، ہمارا کاروبار چل جائے گا۔ یہ سارے گوالے 11ویں کا دودھ لے کر علی اجویری کے دربار پہ پہنچے ہوتے ہیں سالانہ۔ اس وقت شاید یہ زندگی میں پورے سال میں پہلا موقع ہوتا ہے کہ یہ گوالے خالص دودھ فراہم کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ، حضرت علی اجویری کے نام پہ خالص دودھ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام نیاز ہو گئی، شرک ہو گیا۔ اسی طرح ان کے غیر اللہ کے جو نام نیاز ہوتی تھی اس کی ایک اور صورت بھی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اس کی خیر میں نے تشریح کر دی تھی، لیکن آیت میں بتا دوں، سورہ انعام کے اندر ہے غالباً یہ آیت، سورہ انعام کے اندر ہی ہے۔ یعنی وہ اپنی کھیتیوں کے جانوروں کے حصے بنا لیتے تھے، حصے الگ الگ کرتے تھے، یہ اللہ کے نام، یہ ہمارے بزرگوں کے نام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جس طرح جانور اللہ کے نام، جانور کیا کہتے ہیں بزرگوں کے نام، کھیتی اللہ کے نام، کھیتی بزرگوں کے نام، یہاں تک کہ درگاہ پہ جا کے ذبح کرنا، آستانے پہ ذبح کرنا۔ اور ایک اور صورت بھی خطرناک نیاز کی، وہ کیا تھی؟ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے، بزرگوں کے نام پہ بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ اگر یہ حدیث ہوتی، لوگ اس پہ تبصرہ کرتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور یہ خود میں نے اپنے بچپنے میں یا لڑکپن میں کئی دفعہ، ایک سے زائد مرتبہ میں نے اخبارات میں پڑھا کہ ایک مرید نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ کیوں؟ بزرگ خواب میں آئے تھے کہ اس کو ذبح کر دو۔ انا للہ، یہ وہی صورتیں ہیں۔ شرک اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ نیکی مشکل ہو جاتی، گناہ کتنا آسان ہوتا ہے۔ بچے کو قتل کرنا بزرگوں کے نام پہ، یہ ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ یہ تو آپ کو میں نے بات سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ شرک فعلی کو سمجھانے کے لیے اب ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، خیر و شر کو معیار بنانے کی بجائے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، ہم شر کو چھوڑ دیں، ناجائز سمجھیں، خیر کو لے لیں، جائز سمجھیں، قلت اور کثرت کو معیار بنا کر، اکثریت اور اقلیت کو معیار بنا کر جائز ناجائز کے فیصلے کر دینا بھی حرام ہے۔ ناجائز کو جائز کر دینا حرام ہے، جائز کو ناجائز کر دینا حرام ہے، کیونکہ جی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا۔ یا یہ شرک ہے یا یہ کفر ہے۔ اگر اللہ کو درمیان سے نکال دیا کہ اللہ نام کی نعوذ باللہ کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے، مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے، وہ جیسے مرضی اپنے قوانین بنائے، جیسے کہ اس وقت دنیا کا نیا چلن یہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شرک نہیں، کفر ہے کہ بندے نے خدا کی ہستی کا تصور ہی ختم کر دیا اور خود خدا بن بیٹھا۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی سمجھتا ہے، اللہ کو یہ اختیارات ہیں، لیکن وہ کہتا ہے چونکہ جمہوری دور ہے تو اکثریت کی بنا پر جو فیصلہ ہو جائے تو پھر پارلیمنٹ کے فیصلے کو تو اللہ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، چاہے منہ سے نہ کہے، زبان سے نہ کہے، لیکن وہ کہتا ہے پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، بس جائز ہی چونکہ اکثریت نے کہا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو بعض مفتی رٹ لگاتے ہیں نا، پاکستان کا آئین اسلامی ہے، اسلامی، میں انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں پاکستان کے 1973 کے آئین کی بہت سی دفعات اسلامی، الحمدللہ، لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان کا آئین اسلامی، میں اس کو کافرانہ بھی نہیں کہتا، نعوذ باللہ، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ درمیانہ ہے، یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ پاکستان کا آئین یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ خنثی مشکل ہے، سمجھائے، یا کم سے کم خنثی مشکل نہیں تو خنثی ضرور ہے۔ پاکستان کا آئین اسلامی، جب آپ پاکستان کا آئین کو آپ نے اسلامی کہہ دیا تو بس پھر آپ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے، عوام بھی سمجھے گی اسلامی، علماء بھی سمجھیں گے اسلامی ہے، اور اسی چھتری تلے سارے غیر اسلامی کام ہوتے رہیں گے۔ اسی آئین کے تحت صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مقتول کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ آئین یہ اختیار دیتا ہے، 1973 کا آئین صدر مملکت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مقتول کے قاتل کو معاف کر دے، چاہے وہ رسا راضی نہ ہو۔ اب بتائیں، چلیں اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے بات کرنا۔ شہید جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ، عالم اسلام کے عظیم شخصیت، شہید اسلام، شہید افغانستان،
شہید جہاد افغانستان، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، کوئی مذہبی جماعتیں ان کے پیچھے نہیں پڑی تھی، یہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں اور کوئی کمال نہیں۔ اس حوالے سے جو بات کرنے لگا ہوں قرارداد مقاصد کی، جب جنرل شہید ضیاء الحق نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تو ساتھ ہی قرارداد مقاصد جو پری ایمبل تھی، دیباچے میں تھی، اسے اٹھا کر آئین کی مستقل دفعہ بنا دی، آرٹیکل بنا دیا۔ یہ قانونی اصطلاحات ہوتی ہیں پری ایمبل اور آرٹیکل، جو قانون سے واقف ہیں وہی جانتے ہیں، جو قانون سے واقف نہیں ان کو اتنی بات کر دوں، ایک قانون کی دفعہ ہوتی ہے، ایک اس کی تمہید ہوتی ہے۔ تمہید قانون نہیں ہوتی، دفعہ جو ہوتی ہے وہ قانون ہوتی ہے، دفعات قانون ہوتے ہیں۔ تو قرارداد مقاصد جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی کاوشوں سے پاس ہوئی تھی، وہ دفعہ نہیں تھی، وہ تمہیدی طور پر مولوی صاحبان کو خوش کرنے کے لیے، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، او کما قال الشاعر، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے قرارداد مقاصد رکھ دی گئی تھی۔ ان کو کیا پتا تھا کہ بعد میں جنرل ضیاء الحق آ کے اس کو دفعہ بنا دے گا، تو وہ مذہبی قوتوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے اتنا کیا کہ اس کو پری ایمبل میں رکھ دیا، تمہیدی دیباچہ، دفعہ نہیں بنایا۔ جنرل ضیاء الحق نے، اللہ اس کی قبر کو منور کرے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انشاءاللہ اس کی یہی ایک کاوش اس کی بخشش کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اس نے قرارداد مقاصد جو پری ایمبل تھی، تمہید تھی، دیباچہ تھی، اس کو اٹھا کے مستقل دفعہ بنا دیا۔ اب ہائی کورٹ کے اندر صدر مملکت کا اختیار چیلنج ہو گیا کہ چونکہ قرارداد مقاصد آئین کی مستقل دفعہ بن چکی ہے اور کوئی قانون خلاف اسلام اب نہیں بن سکتا، لہٰذا صدر مملکت کو جو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، وہ رسا کی مرضی کے خلاف صدر مملکت کے اس غیر آئینی غیر اسلامی اختیار کو ختم کر دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، ہائی کورٹ نے ختم کر دیا، اللہ، ہائی کورٹ نے ختم کر دیا۔ آج میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں بھی وہ سٹوری ملی، سارا کچھ سٹوری ہے، نہیں کہ میں کہانی بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ مینشن ہے ریکارڈ میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک شاید یہ پوری پلاننگ تھی اس طرح کرنا، جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے واللہ اعلم، تاکہ آئین کی اس دفعہ کی وقت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، یا پلاننگ نہیں تھی تو بہرحال کم کرنے کی کوشش تو ہوئی۔ خیر، میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں جو ہسٹری ہے۔ ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا صدر مملکت کے اختیار ختم کر دیا تو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا۔ اللہ نے جو سلوک کرنا کر لے جسٹس نسیم حسن شاہ سے جو فوت ہو گیا، اس کی سربراہی میں غالباً 3 رکنی جج بیٹھے، 3 رکنی بینچ بیٹھا۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی قرارداد مقاصد اب دفعات میں سے ایک مستقل دفعہ بن چکی ہے، کیا یہ دفعہ دیگر تمام دفعات پر فوقیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اب یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بھائی وہ دفعہ جس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا سوال ہے وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے دیگر تمام دفعات پر حاوی ہے، تو سوال تو بنتا ہی نہیں تھا، لیکن سوال اٹھایا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کا جواب دینا تھا۔ سوال اٹھانے کے بعد جواب یہ دیا گیا، چونکہ قرارداد مقاصد کی جو یہ دفعہ ہے، آرٹیکل ہے، آئین کے دیگر دفعات کی طرح ایک دفعہ ہے، تو اس دفعہ کو دیگر دفعات پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، لہٰذا جو ہائی کورٹ نے صدر مملکت کا اختیار ختم کیا تھا کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے، وہ رسا کی مرضی کے خلاف، وہ اختیار بحال کر دیا گیا۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ آئین جس کو مفتی صاحب کہتے تھکتے نہیں کہ یہ اسلامی ہے۔ مفتی صاحب، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں یہاں سے، خدا کے لیے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، اس کی وجوہات ہے، کبھی ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، لیکن تحفظات بھی رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تحفظات رکھتا ہوں، واحد اور جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر، اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا ادب کے دائرے میں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے، آئین کو اسلامی نہ کہیں، یہ کہیں آئین کی بہت سی شقیں اسلامی ہیں۔ آئین کو اسلامی کہنے سے بات بہت دور نکل جاتی ہے، بہت دور نکل جاتی ہے، پھر ہمارے قابو میں نہیں رہے گی یہ بات۔ آپ نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ انٹرویو کے اندر قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کمی بیشی معاف، آپ نے اس قسم کی بات کی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کسی اچھے دیندار قانون دان سے تو آپ مشورہ کر لیتے ہیں انٹرویو دینے سے پہلے،
آج بھی اس قرارداد مقاصد کو اکثریت کی بنیاد پر دفع سے نکال کر نعوذ باللہ بے دفع کیا جا سکتا ہے، اس کو دیس نکالا جا سکتا ہے، اس کو قرارداد مقاصد کو واپس پریمبل میں لے جایا جا سکتا ہے، پریمبل سے بھی ختم کیا جا سکتا ہوگا شاید، میں اب یہ قانونی مشغافی بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن دفعہ ختم کی جا سکتی تو پھر پریمبل بھی ختم کی جا سکتی ہوگی واللہ اعلم، کیونکہ یہ احتیاط کا تقاضا تھا، میں نہیں بولا۔ تو خیر و شر کا معیار نہیں کثرت اور قلت کی بنیاد پہ، آج بھی کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے کہ قرارداد مقاصد کو مستقل دفعہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو آئین کی دفعات میں سے باہر کر دیا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ جس آئین کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں اس نام نہاد اسلامی آئین میں یہ چیز ہو سکتی ہے، صرف ہو سکتی نہیں ہے۔ آپ کراچی میں بستے ہیں، کراچی کی ایک پارٹی نے پارلیمنٹ میں یہ کوشش کی تھی، قرارداد مقاصد کو نکالنے کی کوشش کی تھی، مطلوبہ اکثریت نہیں ملی، لہٰذا قرارداد مقاصد دفعہ کی دفعہ رہی، اللہ کا شکر ہے۔ اگر مطلوبہ اکثریت مل جاتی تو قرارداد مقاصد باہر ہو جاتی۔ اب مفتی صاحب انتہائی ادب سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کس بنیاد پر اس آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں؟ میں اس کو کافرانہ بھی نہیں کہتا، لیکن اس آئین کے اندر حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی ہے، اس لیے بہرحال میں کیا کہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کہو اسلام بہت سی دفعات اسلامی ہیں، لیکن اتنا کہنا کہ اسلامی آئین ہے ابھی مزید اصلاحات کی ضرورت ہے، یہ بات نہیں۔ اسلامی آئین کہہ دیا، بات ہی ختم ہو گئی، آپ پھر کورٹ گین آپ کی کورٹ میں رہتی ہی نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھیے۔ قانونی مشغافیاں آپ نہیں جانتے، اللہ کا شکر ہے 6-7 سال میں خود لا پڑھا چکا ہوں، قانون LLB کیا ہوا تو قانون پڑھا چکا ہوں الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب یہ ہے تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ ہمارے علماء اس کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے نام کے نیاز تو ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی بزرگوں کے نام کے نیاز دینا، اور یہ اللہ کے علاوہ جب بزرگوں کے نام نیاز دی جاتی ہے تو دراصل یہ شرک عملی کے ساتھ شرک اعتقادی بھی ہوتا ہے عمومی طور پر، کہ جس کے نام نیاز دی جا رہی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نیاز دے رہا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا، میری بگڑی بنا دے گا، یعنی اسے غیبدان بھی سمجھنا اور کارساز متصرف بھی سمجھنا شرک ہے۔ یہ شرک بیان ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں وہ ویسے ہی بغیر عنوان کے بیان ہو جاتی ہیں، لیکن جو غیروں نے مشرکین نے تحریمات کی ہیں کہ جن کو حلال سمجھانے کا حکم ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اسی طرح کیا کہتے ہیں یہود نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان حرمتوں کو ختم کرو، حلال سمجھو، ہمارے علماء بیان نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے پھر عوام میں غیرت پیدا نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے کی غیرت پیدا نہیں ہوگی اور مشرکین کی حلال کردہ چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے کی غیرت پیدا نہیں ہوگی، تو پھر پارلیمنٹ میں بھی جو حلال و حرام کے الٹے کام ہوتے رہیں گے، حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا، اس کی بھی غیرت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ انعام اور سورہ مائدہ میں شرک فعلی اور شرک فعلی شرک عملی ایک ہی چیز ہوگی، اس کی بھی نفی کی گئی، اور شرک اعتقادی کی بھی نفی کی گئی۔ شرک اعتقادی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز سمجھنا، شرک فی التصرف کی نفی کی گئی۔ شرک اعتقادی تو بڑا مضمون ہے نا جی، تو خصوصیت سے سورہ انعام اور سورہ مائدہ کے اندر شرک اعتقادی کی جو ایک صورت ہے، شرک فی التصرف، اس کی نفی کی گئی کہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی کو متصرف فی الامور نہیں سمجھنا، کارساز نہیں سمجھنا، اللہ کے علاوہ تم نے کسی کو عالم الغیب، غیبدان نہیں سمجھنا، اور یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے اسپیشل نفی کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کارساز نہیں ہے، متصرف فی الامور نہیں ہے، دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت مریم، دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان کے پاس پھل کا آ جانا وہ تو کرامت تھی، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو چنگا کر دینا، یہ چیزیں ان کی معجزات میں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔
تو سورہ انعام مائدہ کے اندر جہاں شرک فعلی کی نفی کی گئی تو شرک اعتقادی، وہ شرک جس کا تعلق عقیدے سے ہے، شرک اعتقادی کی بھی نفی کی گئی۔ اور شرک اعتقادی میں اسپیشل جو ہے جو نفی کی گئی ہے، شرک اعتقادی کی ایک صورت شرک فی التصرف کی انعام اور سورہ مائدہ میں شرک فی التصرف کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھنا غلط ہے۔ تم کارساز سمجھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، غلط ہے۔ تم غیبدان سمجھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، غلط ہے۔ مریم کو تم غیبدان سمجھتے ہو، غلط ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تم کارساز متصرف سمجھتے ہو کہ دنیا کے امور وہ چلا رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ جب نبی اور حضرت مریم جیسی ولیہ غیبدان نہیں ہو سکتی، کارساز اور متصرف الامور نہیں ہو سکتی، یہ دونوں دنیا کے امور نہیں چلا سکتے، یہ اللہ کے پاس ہیں، تو آج کا کون سا بندہ جس کے پاس دنیا کے کام آگے؟ ایک پیر صاحب ہیں، انا للہ، اس کو سانپ کہنا بھی غلط ہے، وہ سانپ ہے، ایک پیر سانپ ہے، مطلب ایسے لوگ بھی اللہ معاف فرمائے، کہتے جی ہمیں بارش کی ضرورت نہیں، بادل ہو ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ بادل، انا للہ، وہ بادلوں کو ادھر کہتا ہے جی بارش نہ ہو، یہ کیا ہے؟ شرک فی تصرف نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خود تو شرک عملی کر رہا ہے نا، عملاً شرک کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے، اس کے مرید شرکی عقیدہ رکھ رہے ہیں، شرک اعتقادی کا، کہ ہمارے پیر صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر کے ادھر کے بادلوں کو ادھر، ادھر کے بادلوں کو ادھر کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا جی سورۃ الانعام، سورہ مائدہ کا خلاصہ، جس کے اندر شرک فعلی کی نفی اور شرک اعتقادی کی نفی کی گئی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو برقرار رکھنے کا حکم، مشرکین کی حرام کردہ چیزیں جو حلال تھیں ان کی حرمتوں کو ختم کرنے کا حکم، اللہ کے نام نیازات کے تقدس کو برقرار رکھنے کا حکم، اور جو اللہ کے علاوہ جو نیازات ہیں ان کو شرک سمجھنے کا حکم کہ اللہ کے علاوہ جو تم نیازات دیتے ہو وہ شرک ہے، کسی کے نام پہ دیتے ہو وہ شرک ہے۔ اب آ گئی بات سورہ اعراف پہ۔ سورہ اعراف میں کیا ہے؟ کہا دیکھو بھائی سورہ انعام میں اور سورہ مائدہ میں شرک کی نفی ہو گئی، شرک فعلی کی بھی نفی ہو گئی، شرک اعتقادی کی بھی نفی ہو گئی، توحید کا مسئلہ خوب واضح ہو گیا۔ اب سورہ اعراف کا تقاضا یہ ہے، سورہ اعراف کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی جرأت سے بلا خوف و خطر بہادر بن کر اس مسئلے کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتانا یہ اللہ کی نیاز، یہ تقدس برقرار رکھیں، لوگوں کو بتانا یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ شرک ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو حرام سمجھو، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ مشرکین کی حرام کردہ چیزیں جو اصل میں حلال ہیں ان کو حلال سمجھو۔ یہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اس میں آپ نے تنگ دلی نہیں دکھانی، بہادر بننا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی تبلیغ سے آپ نے تنگ دل نہیں ہونا، بہادر بننا ہے۔ لتنذر بہ وذکری، اللہ اکبر، وذکری للمؤمنین۔ یہ ہے سورہ اعراف کا خلاصہ، ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال اور توبہ ہے، یہ بھی بہنیں ہیں آپس میں، سورہ انفال توبہ دونوں میں جہاد کا حکم ہے۔ تو اب سورہ انفال اور توبہ میں کیا بات ہو گئی؟ سورہ اعراف میں تو کیا بات ہو گئی کہ بھائی شرک کی تردید ہو گئی، توحید کا مسئلہ واضح ہو گیا، اب آپ شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کریں۔ سورہ اعراف کے اندر دعوت کا پہلو آ گیا، لیکن صرف دعوت کافی نہیں، یہ امت خیر امت اس لیے کہ اس کی دعوت کے ساتھ، جیسا کہ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی دعوت کے ساتھ جہاد لگا ہوا ہے۔ تو سورۃ الاعراف میں تو کیا کہتے ہیں دعوت ہے، تو جہاد کا حکم سورۃ الانفال میں ہے، سورۃ توبہ میں ہے۔ کیا مطلب کہ شرک کی تردید ہو گئی، توحید کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اب دعوت دو، لیکن دعوت بھی اب کافی نہیں ہے، دعوت کے ساتھ آپ لوگوں نے جہاد بھی کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لہذا ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے تم نے میدان میں آنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ اس جہاد کا حکم سورہ انفال میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، دونوں میں جہاد ہے۔ فرق کیا ہے؟ جہاد کے قوانین دونوں صورتوں میں، انفال میں جہاد کا مختصر اجمالی حکم ہے اور قوانین جہاد کی تعلیم ہے، اور مال غنیمت کے مصارف کی تفصیل ہے کہ مال غنیمت کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ سورہ توبہ میں دوبارہ جہاد کا اعلان کیا گیا
اور تفصیل سے سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے کہ کن کن سے جہاد تمہیں کرنا ہے۔ یہ ہے جی سورہ توبہ تک کا خلاصہ۔ انشاءاللہ باقی صورتوں کے مختصر ترین خلاصے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا